بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الرحمن بن عبد اللہ عن ابیہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر۔ عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ فانطلق لحاجتی، آپ تشریف لے گئے اپنی ضرورت کے لیے۔ فرأینا حمرۃ معہا فرخان، ہم نے دیکھا ایک سرخ پرندہ، حمرہ سرخ پرندہ، معہا جس کے ساتھ فرخانی دو بچے تھے۔ فأخذنا، ہم نے پکڑ لیا فرخیہا اس کے دونوں بچوں کو۔ فجاءت الحمرۃ، تو سرخ پرندہ آیا، تو وہ پرندہ آیا۔ فجعلت تعرش، تو وہ چکر لگانے لگا سر کے اوپر۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فقال، آپ نے فرمایا، من فجع هذه بولدها، کس نے اس کو پریشان کیا اس کے بچے کی وجہ سے؟ ردوا ولدها الیہا، اس کا بچہ اسے واپس کر دو۔ ورأى قریۃ نمل، اور آپ نے دیکھا چونٹیوں کا سوراخ، قد حرقناها، جسے ہم نے جلا دیا تھا۔ فقال من حرق هذه، آپ نے پوچھا کس نے جلایا ہے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا جی ہاں ہم نے جلایا۔ فرمایا انہ لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، کہ نہیں ہے مناسب کسی کے لیے کہ وہ آگ کے ذریعے سزا دے سوائے آگ کے رب کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا بیان چل رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ رحم دل تھے۔ اس حدیث میں دو واقعے آپ کی رحم دلی کے بیان کیے گئے ہیں، جانوروں پر رحم دلی کے۔ ایک واقعہ تو یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کے ساتھ سفر میں تھے تو آپ قضاء حاجت کی تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ہم نے دیکھا تھا کہ جگہ پرندہ تھا، اس کے بچے رکھے تھے، ہم نے پکڑ لیے، خوب اچھے لگے۔ تو پرندے ان کے بچوں کی ماں وہ سر پہ چکر لگانے لگ گئی پریشانی کی وجہ سے۔ تو حضور نے پوچھا بھائی یہ پرندے کے بچے کس نے پکڑے ہیں؟ تم نے پکڑے ہیں؟ عرض کہ جی ہاں، میں چھوڑ دو، پرندے کو پریشان نہ کرو۔ تو آپ نے پرندے کو پریشان کرنا، تکلیف دینا بھی گوارہ نہیں کیا اور بچے چھڑوا دیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ چونٹیوں کا سوراخ بل تھا، اس کو لوگوں نے آگ لگائی ہوئی تھی تاکہ چونٹیاں بھاگ جائیں، جل جائیں، ہمیں نہ کاٹیں۔ تو آپ میں کہ آگ کس نے لگائی ہے؟ تم نے؟ ہاں جی ہاں۔ میں بھائی یہ جائز نہیں ہے، جو آگ کا عذاب ہے وہ آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، بندے کو اختیار نہیں کسی کو آگ لگا دے۔ تو آپ اتنے رحم دل تھے، چونٹیوں اور پرندوں کو تکلیف دینا بھی آپ ناگوار سمجھتے تھے۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے، جو لوگ جانور رکھتے ہیں بعض جانور کو بے تحاشا مارتے ہیں، گائے دودھ نہیں دے رہی، نکالنے نہیں دے رہی، بھینس دودھ نکالنے نہ دے، بکری پریشان کرے تو اسے گالیاں دیتے ہیں، ڈنڈوں سے مارتے ہیں، گدھے گھوڑے والے ان کو بہت زیادہ مار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے اور رحم دلی کے خلاف ہے۔ عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، داخل ہوئی ایک عورت جہنم میں بلی کی وجہ سے، ربطتھا جسے اسے باندھ دیا تھا، فلم تطعمھا، نہ اس نے اس کو کھانا کھلایا، ولم تدعھا، نہ اسے چھوڑا، تاکل من خشاش الارض، کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا، اس وجہ سے اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اسے کھانے کی چیز دی اور نہ چھوڑا اسے کہ خود کچھ کھا لیتی۔ اس نے بلی کو مارا، بلی مر گئی، اللہ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ تو اس میں ہی بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جن بندوں کے حقوق ہمارے ذمہ واجب ہیں، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، ان کو وقت پہ کھانا دیں۔ بعض لوگ بہت تنگ کرتے ہیں کھانا دیتے ہوئے، سبزی کبھی نہ لے کے آئے، کبھی آٹا نہیں گھر میں، گنجائش بھی ہوئی پھر بھی نہیں لے کے آتے، کبھی دوائی نہ دلوائی۔ تو جن کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں خوش دلی سے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ مذہب کی تعلیم تو ہے کہ بلی کو بھوکا مارے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید کشف کے ذریعے یا خواب کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی عورت تھی، اس نے یہ کام کیا اور جہنم کی مستحق قرار دی گئی وہ۔ عن ابی ہریرہ قال سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں فرماتے ہیں میں نے سنا ابو القاسم سے جو سچے تھے، جن کو سچا کہا گیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یقول، آپ فرما رہے تھے، لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، نہیں چھینی جاتی رحمت مگر بدبخت سے۔ جو بدبخت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے رحم دلی کا مادہ نکال لیتے ہیں۔ تو بندے کو بدبخت نہیں ہونا چاہیے، جو بہت سنگ دل ہوگا بدبخت ہوگا۔
عن ابی ہریرہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آدمی نے شکایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کی سختی کی۔ قال امسح رأس الیتیم، فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، واطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلایا کر۔ تو اپنی غلطی کا، کمزوری کا، بد اخلاقی کا، گناہ کا احساس ہو جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جس بندے کو احساس ہوتا ہے میرے اندر یہ غلطی ہے، کوتاہی ہے، گناہ میں مبتلا ہوئی، اس کی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ جس کو احساس ہی نہیں ہے، کہتے میں بالکل ٹھیک ہوں، سارے اخلاق ٹھیک ہیں، میرے اعمال بھی ٹھیک ہیں، معاملات بھی ٹھیک ہیں، بھی کسی کو چیک کرایا آپ نے کسی عالم کو؟ جیسے ہم ٹیسٹ کرائیں گے نا، ڈاکٹر صاحب کہیں گے جی آپ کی رپورٹ ٹھیک ہے، ایچ بھی ٹھیک ہے، کولیسٹرول بھی ٹھیک ہے، شوگر بھی ٹھیک ہے، پھر مطمئن ہوں گے ہم۔ اسی طرح کسی عالم سے، جو عالم بعمل ہو، پڑھنے پڑھانے سے اس کا تعلق واسطہ ہو، اصلاح و تربیت سے واسطہ ہو، بندن کو چیک کرائے کہ آپ دیکھیں میرے اخلاق ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں آپ کے اخلاق ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اخلاق کا تعلق زیادہ تر زبان سے ہے، کہ بندہ کچھ دیر بولتا ہے اس کی باتیں بتا دیتی ہیں کہ اخلاق ٹھیک ہیں یا غلط ہیں اس کے۔ ہمیں ٹیسٹ کرانا چاہیے، ٹیسٹ کرانے کے بعد جو کمی کوتاہی ہو پھر اسے تسلیم کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے احساس گناہ دیا تھا، گناہ کا احساس تھا۔ حضور کے پاس آدمی ہے یا صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، کیا علاج ہے؟ فرمایا دو کام کیا کرو، ایک تو یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرو، نمبر دو مساکین غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ جب آدمی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ ہے بے سہارا ہے، اس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پتہ نہیں اس کی زندگی کیسے گزرے گی، یہ دل میں نرم خیال آتا ہے۔ اسی طرح جو غریب مسکین لوگوں کے پاس بیٹھنے سے دل نرم ہوتا ہے کہ بیچارے کیسے گزارا کرتے ہیں، کپڑے ان کے اچھے نہیں ہیں، کھانا ان کا اچھا نہیں، رہائش اچھی ان کی نہیں ہے، بیچارے کس طرح گزارا کرتے ہوں گے یہ۔ ان دو چیزوں سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح قبرستان جانے سے، جنازے پڑھنے سے، قبریں دیکھنے سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے۔ آگے ہے سخاوت اور بخل۔ سخاوت کا مطلب اپنی کمائی دوسروں پہ خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی کا ہمارے ذمہ حق نہیں ہے، ہم نے کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، اسے چائے پلا دی، کپڑا دے دیا، پیسے دے دیے، یہ سخاوت ہے۔ تو یہ بھی انبیاء کی صفت ہے۔ بخل، کنجوسی، وہ شیطانی صفت ہے۔ تو اور یہ سخاوت کب کرنی ہے؟ تب جب کہ جو پیسہ اپنی ضرورت سے زیادہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ والدہ، بہن، بھائی، ماں باپ بھوکے بیٹھے ہیں، آپ دوستوں کو باہر کھڑائیاں کھلا رہے ہیں ہوٹلوں پہ، یعنی میں تو سخاوت کر رہا ہوں، میں تو بہت دریا دل بندہ ہوں۔ نہیں، اسلام نے ترتیب بتائی ہے، جن کے ہمارے ذمہ حقوق واجب پہلے وہ ادا کرنے ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو پھر سخاوت کرنی ہے۔ اسی طرح سخاوت کرنی ہے اپنے جو ذمہ مالی واجبات ہوں ان کو ادا کرنے کے بعد۔ آپ کے ذمہ قرض ہے، قرض خواہ پیسے مانگ رہا ہے، وہ پیسے واپس دو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس فی الحال ہے نہیں، اور آپ کے جوتے بھی بہت اچھے ہیں، دوستوں کو کھانے بھی کھلا رہے ہیں، دعوتیں بھی کر رہے ہیں دوستوں کی، میں سخاوت کر رہا ہوں۔ جی بھئی سخاوت بعد میں ہے، اور حقوق کی ادائیگی، قرض کی ادائیگی مقدم ہے اس سے۔ تو بہرحال سخاوت بہت اچھی صفت ہے کہ فضیلت دیکھیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب من الناس لوگوں کے قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ جنت کے قریب ہوتا ہے، بعید من النار جہنم سے دور ہوتا ہے، والبخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، بعید من الناس لوگوں سے دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ جنت سے دور ہوتا ہے، قریب من النار جہنم میں قریب ہوتا ہے، والجاہل سخی، اور جاہل سخی آدمی احب الی اللہ، اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، من عابد بخیل، عبادت گزار بخیل سے۔ جو سخی آدمی ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ لوگ خوش کیوں ہوں گے؟ جب آپ کسی کی ضرورت پوری کریں گے، کسی کو کام کریں گے، کھانا کھلائیں گے، بندہ خوش ہوگا آپ سے۔ کہا اس لیے کہا رہتا ہے الانسان عبد الاحسان، جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے، جس پہ آپ نے احسان کر دیا زندگی پر یاد رکھے گا وہ، اگر شریف آدمی ہے تو۔ کسی کچھ دیتے ہی نہیں آپ کہتے ہیں میری خواہشیں پوری ہو جائیں، جوتے ایک جوڑا ہے 2 ہو جائیں، کپڑے 10 سوٹ ہیں 12 ہو جائیں، گاڑی چھوٹی ہے بڑی لے لوں میں، موٹر سائیکل چھوٹا ہے بڑا لے لوں، نیا لے لوں میں، اپنی فکر ہے تو کوئی بھی آپ کا احترام نہیں کرے گا۔ اس سے کچھ دیں گے بندہ قریب آئے گا، بہت اچھا آدمی، مجھے کھانا کھلایا تھا اس نے مجھے چائے پلائی تھی، اس نے مجھے پیسے دیے تھے، تو بندہ سخاوت کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ السلام سارے سخی تھے۔ سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ بخیل وہ ہے کہ بہت پیسے ہیں اس کے پاس، ضرورت سے زیادہ رکھے ہیں، مجال ایسے کو ادھار بھی دے دے،
اتار بھی نہیں دیتا. ایسے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں. تو ان کو سخی، جن کو اللہ نے بہت زیادہ نوازا ہے، ان کو بہت زیادہ سخی ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ جو جاہل آدمی ہے، سخی ہے، وہ اللہ کو ذرا پسندیدہ اس بندے سے جو عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے، دن رات عبادت کر رہا ہے، دیتا کسی کو روپیہ بھی نہیں ہے. تو بندہ سخاوت کرے، اللہ اور لوگ دونوں راضی ہوتے ہیں اس سے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو خود سے قریب کرنا اسے کچھ دو، سخاوت کرو، ہدیہ دو اسے، اور جس کو خود سے دور کرنا اسے قرض دے دو. قرض دو گے دوبارہ ملے گی نہیں وہ، لیکن جب جاؤں تو پیسے مانگے گا، یہ پیسے کب واپس دینے ہیں آپ نے. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، بہت کم، اکثریت ایسی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہے محبت کی کینچی ہے، محبت کو کاٹ دیتی ہے. تو بہرحال بندے کو سخاوت کرنی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کو وقتاً فوقتاً کھانا کھلا دیں، خاص طور پہ جو خاندان میں غریب لوگ انہیں کپڑا کبھی لے کے کبھی جوتا لے کے دے دیں، جتنا توفیق ہو. کبھی گھر جائیں کوئی 100 روپے کے فروٹ لے جائیں، پھل لے جائیں، 200 روپے گھر دے آئیں ان کے. تو یہ عادت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں کہ وہ تو آتے ہیں نہیں دیتے ہم کیوں دیں، وہ تو خالیات آتے ہیں ہم کیوں کوئی چیز لے کے جائیں. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہیے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے بندوں میں خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا. اچھی تجربہ مشاہدہ آپ پہ کر کے دیکھ لیں، آپ لوگوں پہ خرچ کریں اللہ زیادہ دے گا آپ کو. مستری مزدور ہمارے ہاں جب لگتے ہیں، کام شروع ہوتا ہے، آمدنی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بندوں کو دے رہا ہے نا، تو اللہ اور دینا بڑھا دیتے ہیں. جو بندہ اپنی ذات تک محدود ہے کہ میری خواہشیں، میری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، تو اللہ اس کو دیتا ہے اسی کے حساب سے. جس بندے کو اور لوگوں کی فکر بھی ہے، میں نے 5 لوگوں کو پیسے دینے ہیں، اللہ اس کو دیتا ہے اس کے حساب سے. عن جابر قال ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، جابر سے روایت فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا سوال کیا گیا ہو، فقال لا، آپ نے کہا ہو نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کسی کو آپ نے نہیں کہا، جو بھی آیا کچھ نہ کچھ دے ہی دیا اس کو، کسی کو انکار نہیں کیا. اہم پوائنٹ ہے بہت یہ. ہمارے طبقے کے لوگ، یہ بعض مالدار لوگ بالکل سخاوت نہیں کرتے. جتنا پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے، 1 کروڑ کی پراپرٹی لے لی، پھر پیسہ اکٹھا ہوا 50 لاکھ کی کوئی زمین لے لی، پھر پیسہ اکٹھا ہوا 2 گاڑیاں لے لی، پھر پیسہ اکٹھا ہوا دکان لے کرایہ پہ دے دی. اپنے غریب لوگوں کو بالکل نہیں دیتے وہ، پھر اسی لیے لوگ ان کی عزت بھی نہیں کرتے، اللہ بھی ان سے ناراض رہتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان عندی، اگر ہو میرے پاس، مثل احد، احد پہاڑ کے برابر، ذهبا، سونا، لسرنی، مجھے خوشی ہوگی، اللہ یمر علیہ، کہ نہ گزرے مجھ پر 3 لیال، 3 راتیں، وعندی منہ شیء، اور میرے پاس میں کچھ بچی ہوئی ہو نہیں، الا شیء ارصدہ لدین، مگر وہ چیز جو میں رکھ لی ہو قرض ادا کرنے کے لیے. حضور کیا فرما رہے ہیں، میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو نا، تو میری خواہش ہے کہ 3 راتیں گزرنے پہلے سب کچھ میں خیرات کر دوں گا. ہاں، میرے ذمہ اگر قرض ہوا تو میں قرض جتنا بچا کے رکھوں گا. اس سے معلوم ہوا قرض سخاوت سے مقدم ہے. تو حضور کی خواہش یہ تھی کہ اگر پیسہ ہو میں تقسیم کروں، لوگوں کو دوں. میں یہ نہیں کہ میں بچا کے رکھوں، پراپرٹیاں لوں زیادہ سے زیادہ، وہ لوگوں کو کچھ نہ دوں. یہ حضوری خواہش نہیں تھی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجتمع، نہیں جمع ہوتی ہے، الشح، بخل، والایمان، اور ایمان، فی قلب عبد ابدا، کسی بندے دل میں کبھی بھی، بندے دل میں بخل اور ایمان اکٹھا ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر بخل ہے تو وہاں ایمان کی کمی ہے. جب تک بندہ سخی نہیں بنے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. تو ایمان کامل کرنے کے لیے بھی سخاوت کی ضرورت ہے. عن ابی بکر صدیق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ خب، جنت میں داخل نہیں ہوگا دھوکے باز، ولا بخیل، اور نہ بخیل، ولا منان، نہ احسان جتانے والا. ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر مسلمان ہیں ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جاؤ گے پھر جنت میں جائیں گے. کون کون سے دھوکے باز آدمی، ہر ایک کو ٹکا لگاتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، وہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا اگر مسلمان بھی ہے. بخیل نہیں ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہر ایک پہ احسان جتاتا ہے، میں نے تجھے چائے نہیں پلائی تھی، میں نے فلاں کام نہیں کیا تھا، میں تیرے ساتھ وہاں نہیں گیا تھا، میں نے تجھے قرض نہیں دیا تھا.
تو کوشش کریں ہمیں نہ احسان جتلائیں، نہ بخل کریں، نہ دھوکہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔